الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس بہت مختصر اور بہت خاص ہے۔ ہم سب کے محسن و مربی، فقیہ العصر، قاضی شریعت، نمونہ اسلاف، پیکر تواضع حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کے تذکرے، ان کی خوبیاں، ان کے محاسن ہمارے درمیان ہیں۔ اس وقت میں کون کس کو تسلی دے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ ہر شخص دکھی ہے، ہر شخص غمگین ہے، ہر ایک کو لگتا ہے جیسے ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا ہو، ہر ایک کو لگتا ہے جیسے ہمارے گھر کے گارجین ہم سے رخصت ہو گئے ہوں، ہر ایک کو لگتا ہے جیسے ہمارا سرپرست اور ہمارا بڑا ہم سے دور ہو گیا ہو۔ ہر ایک غمگین ہے۔ دوسروں کو تسلی دینے سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم بھی تسلی دیے جانے کے لائق ہیں۔ اور واقعی ایک انسان اگر اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اور انسانیت جو اللہ کا کنبہ ہے اس کو اپنا کنبہ سمجھنے لگتا ہے، انسان کے 4-5 اولاد، اس کی اصلاح کے لیے جو فکر مندی ہوتی ہے، اس کی درست زندگی کے لیے جو انسان فکر مند رہتا ہے، اس میں انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، یہ ہر باپ جانتا ہے۔ ایسی شخصیتیں جو صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ ایک امت کے لیے فکر مند ہو، ظاہر سی بات ہے اس کا دل کتنا بے چین ہوگا، کتنا تڑپ رہا ہوگا، کتنا کڑھن اس کے اندر ہوگا، کتنا سوز ان کے دل کے اندر ہوگا، یہ انہی کا دل جان سکتا ہے جو ایسا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خوبی تھی۔ ہر مدرسے والا یہ سمجھتا تھا کہ میرے بڑے ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے اپنے ہیں، میرے گارجین ہیں، اور آج حضرت کے رخصت ہونے پر ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے میرے سر سے سایہ اجڑ گیا ہو۔ انہی کی یاد میں ان کے لیے کچھ تحسین کے کلمات، کچھ تسلی کے کلمات، اور پھر حضرت کا جو مشن ہے ان کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، جو ان کی فکر مندی ہے ان کو اس فکر مندی کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، کیسے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جن سے ان کی روح کو تسکین ملے اور ان کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل ہو۔ انہی پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے سننے کے لیے اور ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی یہ مجلس یہاں پر لگائی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خاص طور سے عام آدمی کو اس میں دعوت نہیں دی گئی تھی، ان لوگوں کو دعوت دی گئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے صرف ان حضرات کو خاص طور سے دعوت دی گئی ہے جن کو تاثرات پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سے مجلس ہوگی، اس کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اصل تو حضرت کے لیے دعا ہے، انشاءاللہ دعا کرائیں گے۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے عنقریب، گرولوی دامت برکاتہم، جن کے جد امجد نے مدرسہ رحمانیہ سپول
میں بڑی قربانی رہی ہے اس ایریا میں پورے میں. حضرت مولانا قاسم صاحب کا بھی اس ایریا سے تعلق رہا ہے، اور یہ بھی ایک صاحب دل بزرگ ہیں. حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکا. بہرحال مفتی صاحب نے یہ باتیں کہی کہ کس کو شیئر کرتا. ہر ایک یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا سرپرست چلا گیا. خصوصاً بہار تو اتنا ضرور محسوس کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے سرپرست کو کھو دیا. اور اس سے بھی زیادہ خصوصی طور پر جو دینی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی دل کی گہرائیوں سے پوچھیے. کوئی بھی جلسہ کوئی بھی پروگرام کرنا ہو ایسا فوراً نام حضرت کا آتا تھا. کتنا ٹائم لینا، وقت لینا کتنا آسان تھا حضرت کا. بہت ہی آسان تھا حضرت سے وقت لے لینا، بہت ہی آسان تھا اپنا پروگرام طے کر لینا. یقین مانیے ایسا لگا کہ ویرانی سی ہو گئی، ایسا لگا کہ کوئی بالکل اجڑ سا گیا میرا چمن. بہار خصوصی طور پر اس زخم اس کا بہت بڑا صدمہ پہنچا بہار. میں کہا ہوں آپ کو کہ میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں. میں حضرت کی جو محبت تھی اس کے بعد جو میرے دلوں میں محبت بیٹھی. دوسری خصوصیت چند وقتوں میں بیان کرنا ہے مجھے دراصل کہ آپ کی ایک بہت بڑی شخصیت یہ بھی تھی جو محسوس کیا. جو شخص آپ سے پہلی ملاقات کرتا تھا وہ آپ کا یا آپ حضرت کا ہو جایا کرتی تھی. آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جایا کرتی تھی. میں نے کہا آپ کو 2008 میں ایک نکاح کے متعلق میری ملاقات ہوئی. اس واقعے نے میرے دل کو اتنا متاثر کیا کہ میں پھر ہمیشہ کوشاں رہا کہ جہاں حضرت رہے میں ملاقات کروں. ایسا حضرت ملاقات کرتے تھے جیسا لگتے تھے کہ اپنا بھتیجا ہے، اپنا بیٹا ہے. سب سے پہلے حضرت والد صاحب کیسے ہیں؟ اتنی بیماری کی صورتحال میں جب حضرت کا ذہن حافظہ آتا تھا جاتا تھا. ملاقات کچھ دن قبل ہوئی، حضرت نے پوچھا خیریت سے ہو، پڑھا رہے ہو، ابو کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت کی یہ شفقت تھی کہ جو ایک مرتبہ ملاقات کرتا وہ ان کا ہو جاتا تھا. ایسی محبت پیوست ہو جاتی تھی، ایسی الفت اور محبت تھی حضرت دامت برکاتہ عالیہ سے. حضرت کی تیسری عظیم خصوصیت یہ تھی، اللہ رب العزت نے یہ دیا تھا. میں نے کم وقتوں میں چند پروگرام ان کے سنے اور شامل ہوا ہوں. ایک بہت بڑی خوبی یہ دیکھی کہ حضرت مسلک اور ملت کے اختلاف کے بغیر قرآن و حدیث کی باتوں کو اور حق باتوں کو رکھنے کے بڑے ماہر آدمی تھے. بہت ماہر آدمی تھے. اگر انہیں اپنی بات رکھنی ہے، قرآن کی بات پہنچانی ہے، احادیث مبارکہ کی بات پہنچانی ہے صحیح طور پر، کسی اختلاف کے بغیر اپنی پوری باتوں کو رکھ دیتے تھے. یہ حضرت کے اندر بڑی عظیم خصوصیت تھی. حضرت کے اندر ایک خصوصیت اور تھی جو میں نے محسوس کیا جب میں طالب علم تھا تو ملاقات کرتا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث ممتاز عالم دین ہونے کے باوجود کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے طالب علم سے، نحویر والے سے، سمجھا کہ نہیں، مشکات والے سے، بخاری، کس سے بھی ملاقات کرتے مجھے جو محسوس ہوتا تھا لگتا ساری کتابیں یاد ہے. اللہ تعالی حضرت کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے. خصوصی اس کے علم و فن کو ہم لوگوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی، ان کی صفات کاملہ کو اور صفات حسنہ کو اپنے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کرب جنت نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجات مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صلے میں ہماری نسلوں کو دین کی بقا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وارثین کو صبر جمیل نصیب فرمائے تو شدت سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مولانا کے جو علمی وارثین ہیں وہ بڑی تعداد میں سوگوار ہیں. تعارف ہوا شروع میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جس جملے کے ذریعے ان کا تعارف کرایا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ بہت سارے مفتی اور قاضی ہوتے ہیں، کسی مسئلے کا جواب دینا ہو تو مسئلے کی کتاب سے جواب دیتے ہیں اور اس کا حوالہ قرآن و حدیث میں رہتا ہے، لیکن قرآن کی کس آیت کی باریکی سے یہ بات نکلے گی اس کو جتنا مولانا قاسم مظفر پوری صاحب جانتے ہیں دوسرے لوگ بہت کم جانتے ہیں.
جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ نصوص سے اعتنا، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے نص قرآن کی آیت پیش کر دینا اور اس کی باریکی کو بیان کر دینا، ہم نے خاص طور سے مولانا کی زندگی میں اس چیز کو دیکھا ہے۔ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو ظاہر سی بات ہے، تقریباً 10,000 آپ کے فیصلے ایسے ہیں جو الحمدللہ ابھی محفوظ ہیں۔ پرانے بہت سارے فیصلے محفوظ نہیں ہیں، پھر بھی 10,000 فیصلے آپ کے محفوظ ہیں۔ ایک ضخیم اس کی کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن مولانا مخصوص موضوع پر چھوٹا رسالہ لکھ کر کے خاص طور سے لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، اور انسان بنانے اور افراد بنانے پر زیادہ توجہ دی ہے۔ میں حضرت مولانا سید ابو اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم سب کی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت اپنے علالت کے باوجود اور صحت کے اس گراوٹ کے باوجود حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے، اور وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کا تعلق تھا، وہ ظاہر سی بات ہے جب سے میں شہر میں آیا ہوں، اور اس کے بعد سے جب حضرت مولانا کی طبیعت بیچ میں خراب ہوئی تھی، اس کے بعد سے میں بالکل دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ملاقات میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نے حضرت مولانا ابو اختر صاحب کی صحت کے بارے میں نہ پوچھا ہو۔ دوسری بات، جب حضرت مولانا قاسم صاحب کی صحت خراب ہوئی تو حضرت مولانا نے حضرت مولانا سید ابو اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم روز یا ایک دن بعد خیریت پوچھا۔ مجھے اگر مولانا اسرار صاحب سے اگر میری بات ہو چکی ہوتی فون پر یا واٹس ایپ پر تو وہ خیریت بتا دیتے تھے، نہیں تو حضرت کے فون کے بعد پھر اسرار بھائی کو فون لگاتے تھے کہ حضرت مولانا ابو اختر صاحب نے خیریت پوچھی ہے، کیسی خیریت ہے، کیسی طبیعت ہے، اور جو ہوتا تھا بتاتے رہے۔ روزانہ کی خیریت حضرت پوچھ رہے تھے۔ دو طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، بالقوا بالفعل۔ بالقوا اس طاقت کو کہتے ہیں جو بظاہر نمائش میں نہیں آئے، دکھائی نہیں ہے، لیکن اندر وہ چیز بھرپور رکھی ہوئی ہے، جیسے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بولنے کی طاقت یہ انسان میں ہے۔ آپ کے بچے میں پوتا میں جو ہے 2 مہینے کا اس میں بھی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہے۔ وقت آئے گا تو وہی پوتا آپ کو تنگ کر دے گا، بولتے بولتے آپ وہی اولاد یہ بالقوا چاہیے۔ اور ایک بالفعل جو بظاہر ظاہر ہو ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ بولنا بالفعل ہے۔ اور تو ہمارا مولانا سے تعلق جو تھا وہ بالقوا تھا، تام جھام توڑ جوڑ مولانا قاسم کے آواز کرنے والے ہم جو ہیں وہ سمجھتے تھے، وہ جو ہے ہم سمجھتے تھے، اور کہیں ظاہر نہیں کرتے۔ کوئی جلسہ کرے تو کس کو بلاؤ گے، مولانا بڑا ہم کسی کو نہیں کرتے، چھپواتے بھی نہیں تھے، مت چھپ، میرا چھاپ دو اس کا مت چھاپ۔ اس طرح وہ ایریا ان کا ہوتا تھا، مثلا سپور تب ناری کبھی کہاں کہاں جو بھی ان کا ایریا تھا وہاں ہم کو ضرور بلاتے تھے۔ یہ بالقوا تھا، ماچس لیجیے آگ لگانے کی طاقت ہے، لیکن کہاں کچھ ہوتا ہے، حضرت اگر دیے سبحان اللہ آگ لگا کر وہی طاقت تھی زندگی، وہ طاقت چھپی ہوئی تھی۔ ہم دونوں جانتے، دونوں یار تھے، دونوں یار ہی نہیں بلکہ پیار بھی تھا۔ اس لیے 3 سال ہم سے پیچھے تھے، ہم آگے تھے، صفات میں ہم دونوں برابر تھے۔ مثلا ہم وہاں ہمیشہ قانون بنا ہوا تھا ہر مدرس کا، استاد کے سبق کو دہرا کے رات کو کون پڑھاوے، تو حضرت شیخ مدنی نے طے کیا ابو اختر پڑھا، مویری عبارت پڑھنے میں ہم کھچک ابھی بھی پوری عبارت آپ ہم سے پڑھا لیجیے انشاءاللہ۔ میں یہ لڑکا بابو
आफ्ताब और मौलाना कसम था वहाँ मेरी हिस्ट्री लिख रहे हैं जिंदे में। हाँ, हो गई तैयार, चली गई छपने। मौलाना से आरिफ इकबाल ने कहा कि मौलाना कासिम साहब से हज़रत एक बात है क्या, तो मौलाना अबू अख्तर साहब के ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं। लिखो 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 लिखो, एकदम एक साथ में 5 दफ़ा। तब कहा कि वो जैसा जो होगा तो आपकी सदारत करूँगा करूँगा चलूँगा चलूँगा। उछलता हुआ जवान आदमी देख किसके पर तकरीर किया। लोग कहते वैसी तकरीर उन्होंने जोश के साथ कमी न की जैसी आपके हक़ में फरमाया। देवन से कारी तैयब को बिहार घुमाने वाला और मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब को गाँव घुमाने, माफ़ कीजिएगा ब्रेक, मिन्नतुल्लाह साहब पर ब्रेक लगी। यानी 1 साल उन्होंने कहा लाओ हम कुछ लिखेंगे इस पर, आफ्ताब लाओ। ये आफ्ताब बाबू हमारे नसीब बाबू को हुक्म हुआ कि आप आओ हमारे वहीं खाओगे आराम करोगे, एक काम तो करेंगे। मौलाना का वहाँ इतना मानते थे मसीहत हम करेंगे, आप तक ज़िंदगी बोले हम वो दोनों अपना, कुछ हम समझे कुछ तुम समझे, दोनों का तकरीर हुई, जलसा हुआ माशाअल्लाह हमारे हक़ में। और उसके बाद आखिरी तहरीर, उनकी आखिरी तहरीर, उसका से कलम नहीं चला मेरे हक़ में। आप जब किताब पढ़ेंगे मजल्ला, इंशाअल्लाह बात मुजल्ला होगी सामने आप पढ़ेंगे। अल्लाह ताला उनके लिए हम क्या दुआ करें भाई, उनकी औलाद के लिए दुआ, उनके फलां करे दुआ कि औलाद कैसे औलाद है उनको, ऑल बिहार औलाद उसकी, सब मौलाना उसकी औलाद, बूढ़े उनकी औलाद, जवान उसकी औलाद, अपने औलाद और गैर औलाद सबकी औलाद। नफ्स नाम की कोई चीज़ ही नफ्स को उखाड़ के फेंक दिया कहीं खेत में या बांसवाड़ी में, कहा उसके बाद नफ्स उसमें बेचारा बेनफ्स इंसान, इसलिए उनके नाम पर फिरकाबंदी नहीं होती। ये हमारा उनसे बहुत ताल्लुक़ है और क्या आप क्या कर सकते हैं, जिसकी चीज़ थी उसके पास चले गए वो अपना देगा वहाँ इंशाअल्लाह। हारून रशीद बादशाह थे, उस साल में 1 दफ़ा इनाम देते थे अपनी रैयत से। लोग आते थे तो कुछ तोहफा लाते थे नजराना, तो उन्होंने सोचा कि साल भर तो वो लोग नजराना लाता है, एक दिन हम सबको देंगे नजराना। उसने एक दिन कायम किया, फलां तारीख को सारे लोग आएंगे, बादशाह सलामत के दरबार से एक तोहफा लेके जाएंगे। तो वही हुआ, जो आवे तो बोले कि कमीज़ कुर्ता हमको पसंद है, सूखे फना कपड़ा हमको पसंद है, कहाँ पसंद है। एक लौंडी थी वो देखती रही, बाप रे हर चीज़ तो अच्छी है, हर चीज़ देखने के लायक, हमको उनको ये जो एक लेगा वो एक ही लेगा। तब उसने बादशाह के सर पर हाथ कहिए क्या ये कर लो, उनका पकड़ो पकड़ो पगला गई है। सामान लेने कहा गया ये क्या पकड़ो, बादशाह ने तब क्यों ऐसा किया कि सर रसोई से आए हम गरीब आदमी, देखते जितना सामान मेरा बाप दादा नहीं देखा आपका तोहफा, देख देख के दिल में ख्वाहिश होती थी ये भी हो, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, सब होती। तो हमने सोचा इसका इलाज यही है कि हम बादशाही को पकड़ लें, क्योंकि इसी की सब चीज़ है। जब ये हो जाएंगे तब सारी चीज़ हमारी हो जाएगी। ये कासिम था जिसने अल्लाह को पकड़ा, ऐसा पकड़े कि उसमें सभी अपने हो, इमारत पर भी पकड़ और खानका मुजिबिया पर भी पकड़, ऐसे मुजिबिया के डरते, मुजिया वाला भी देखते थे कि ये वो मछली है जिसमें कोई कांटा नहीं है। लिहाजा जब हम लोग क्या दुआ करेंगे
اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ کو جانے اپنے آپ عزیز کے ساتھ عزیزانہ برتاؤ کر کے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچائے، ہم لوگوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لائق سب تکریم اکابرین اور معزز شرکائے محفل، لاک ڈاؤن میں لگ بھگ ان 6 مہینوں میں ہم سے ایسی شخصیات جدا ہوئی ہیں کہ ان میں سے ہر شخصیت اس قابل تھی کہ اگر ہماری شریعت میں اور سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا تو ہم ان میں سے ہر شخص کے لیے نوحہ اور ماتم کرتے، آواز سے روتے، کیونکہ ان کی خوبیاں، ان کے محاسن، ان کے کمالات ایسے ہیں جو دل کو تڑپاتے ہیں، ان کی یاد آتی ہے تو دل کو تڑپاتے ہیں اور احساس جگاتے ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک ذات گرامی، ہستی گرامی قدر حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ آپ کی جو صفات ہیں، تواضع، انکساری اور علم کا سمندر ہونا، سادگی اور چہرے سے، چال ڈھال سے خوف و خشیت کا جھلکنا، یہ سب کے سامنے ہے۔ حضرت مولانا کو اللہ رب العزت نے اسم با مسمہ بنایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ہم نام حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے جو ہم نے پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ناموں میں ایک نام قاسم، اور خود رسول اکرم کے صاحبزادہ گرامی کا بھی نام قاسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم۔ تو حضرت مولانا کو اللہ رب العزت نے واقعی میں قاسم بنایا تھا، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، قریہ قریہ، شہر شہر، علاقہ علاقہ، محفل محفل، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، علم کو، خیر کو، برکتوں کو بانٹنے والا۔ اور ان کی محفل میں شریک ہونے پر، جلسے میں یا کہیں نجی مجلس میں بیٹھے ہوں، خاص طور سے جلسے میں، تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کے خزانے سے دی گئی ہوئی صلاحیت کو تقسیم فرما رہے ہیں، اور واللہ یعطی، اور صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں جو الہام کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت الہام فرما رہا ہے اور آپ جو ہے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ کئی مجلسوں میں، زیادہ نہیں، گنی چنی 2-3 مجلسوں میں حضرت مولانا کے شریک ہونے کا موقع ملا۔ ایک نکاح خانے کی مجلس تھی جو مسجد میں ہی نکاح کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز سے قبل حضرت مولانا کا نکاح کے موضوع پر جو بیان شروع ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولانا علم کے بحر زخار ہیں، سمندر ہیں، یعنی خزانے میں، سینے میں جو ہے علم بھرا ہوا ہے اور اس کو پیش فرما رہے ہیں۔ اکابرین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ
اور ہم لوگوں کی فیض رسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر دراز فرمائے۔ اللہ رب العزت اس میں جو باتیں کہی گئی اور کہی جائیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک بات آئی مدرسہ طیبہ کی، تقریباً 6 مہینہ پہلے جب حضرت سے ملاقات کے لیے ان کے گھر مادھوپور گئے تھے، تو اس وقت حضرت نے سب سے زیادہ مدرسہ طیبہ اور معہد الطیبات جو ان کا وہاں بھی لڑکیوں کا ہے، اس کے لیے انتہائی فکر مند تھے، اور مولانا کے جو بہت سارے حقوق ہم پر ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ادارے کا ہم سب لوگ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ دربھنگہ شہر خاص طور سے ان کا خیال رکھے گا۔ مولانا تھے مظفر پور کے، لیکن مولانا کا جو تعلق دربھنگہ سے رہا ہے وہ زیادہ رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کا بھی حق ہے کہ ہم مولانا کے ادارے کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ مرحوم اپنے رب کے پاس پہنچ کر بہت خوش ہوں گے، یقیناً خوش ہوں گے، اور زبان حال سے کہہ رہے بھی ہوں گے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے بیچ جو ایسی شخصیت تھی وہ اب نہیں رہی، لیکن ایک بات قابل تمانیت ہے اور خوشی کی ہے کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 50 سالہ علمی خدمات ہم سب کے بیچ ہے، اور ہزاروں طلبہ آپ سے فیضیاب ہوئے، آپ کے سینکڑوں شاگرد ملک اور بیرون ملک بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر علم کے مینارہ کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے متعلقین اور محبین کے دلوں میں بہت اچھی یادیں چھوڑ گئے۔ کہا جا سکتا ہے، برمحل کہا جا سکتا ہے، بلکہ برجستہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کی طرف سے کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ انشاءاللہ زمانے تک آپ یاد کیے جائیں گے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے نصائح، آپ کے وعظ اور آپ کے پند و نصیحتیں ہم سب کے درمیان جو رہی ہیں، یہاں بھی آپ کا کئی بار آنا ہوا تھا۔ بخاری شریف آپ نے شروع کرائی تھی 3 سال، اور واقعی اس درس میں بیٹھنے کے بعد احساس یہ ہوا کہ یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو ایک باوزن شخص سمجھ کر کے کہ کچھ یہاں سے ایسی چیز، ایسی تربیت، ایسی بات حضرت سے جو ملی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ لوگ جب ان کو سنتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بالکل سنتے رہیں۔ بہرحال ایک بات تو یاد رکھنے کی تھی جو میں نے محسوس کیا، چونکہ کچھ دنوں تک میں نے ان کی خدمت بھی کی، ابا حضور کے ساتھ وہ حج کی ہم سفر بھی رہے تھے۔ حضرت مرحوم کے علم اور عمل میں تضاد نہیں تھا، حضرت قاضی صاحب مرحوم کے علم اور عمل میں تضاد نہیں تھا۔ آپ کی زندگی نمونہ اسلاف تھی، بڑے مخلص علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، خلوص کوٹ کوٹ کر آپ کے دلوں کے اندر اور آپ کی شخصیت کے اندر بھری ہوئی تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ہی عالموں کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل چہ جائے کہ اس حدیث پر کلام ہے، لیکن اگر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے مصداق ہوں تو آپ جیسی شخصیت اور آپ جیسے عالم ہوں۔ خدا کی قسم، مٹی نے صرف ان کے جسم اور پیرہن کو چھپا لیا ہے، ان کے زرعی تابندہ اور روشن نقوش اور درخشاں کارنامے مرور ایام تک یاد کیے جائیں گے۔ موت نے آپ کو حیات جاویدہ عطا فرما دیا ہے۔ قاضی صاحب مرحوم جیسی شخصیت جب دنیا سے اٹھتی ہے تو اس کا متبادل تلاش کرنے کے لیے انسانیت کو صدیوں مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایسی شخصیت آپ تھی۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاضی صاحب مرحوم کے قبر کو نور سے بھر دے اور اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں انہیں عطا فرمائے۔ ان کے وارثین، پسماندگان، تمام متعلقین
اور منتسبین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح قابل رشک زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چراغ لاکھ ہیں صحیح، مگر کسی کے اٹھتے ہی بڑا انعام بھی محفل میں روشنی نہ رہی۔ تو آپ ہم لوگ اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آتی، کوئی بھی کٹھن مرحلہ پیش آتا تو حضرت مولانا کی طرف رجوع کرتے، اور حضرت مولانا خندہ پیشانی کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور مختصر سے مختصر لفظوں میں ہمارے مسائل کو وہ حل کر دیا کرتے تھے، سلجھا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی تھی اور محبوبیت عطا فرمائی تھی۔ یہ مقبولیت اور محبوبیت صرف اور صرف خواص میں نہیں، علماء طبقہ میں نہیں، بلکہ عوام کے اندر بھی ان کو مقبولیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ علماء تو ان کے تبحر علمی کی وجہ سے مانوس تھے، مرعوب تھے، اور ان سے فیضیاب ہوتے تھے، اور مولانا کو ہر فن کے اندر مہارت تھی، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے وہ علم نحو ہو، چاہے وہ علم صرف ہو، علم معانی ہو، علم بلاغت ہو، کوئی بھی فن ہو، ہر فن کے اندر مولانا کو مہارت حاصل تھی۔ اور عوام جن الفاظ کو سمجھ سکے، ان الفاظ میں، یعنی سہل سے سہل الفاظ میں حضرت مولانا جو ہے کا مواعظ جو ہے وہ مشتمل ہوا کرتے تھے، اور لوگ ان کے مواعظ سے بہت مستفید ہوتے تھے۔ علماء ملتے تو خیر ان سے ایک مولوی دوسرے مولوی سے مانوس ہوتا ہی ہے، لیکن عوام اگر مولانا سے ملاقات کرتی تو بھی مولانا بہت خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے ملتے تھے، مسکرا کر کے ملتے تھے، اور بلا تکلف کسی مہمان کے یہاں بستر لگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ مولانا پہنچتے اور استنجا کرنے کے بہانے سے یا اور کسی بہانے سے نکل آتے کچھ دیر کے بعد، اور مسجد کے کسی گوشے میں آرام کر رہے ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا کو کہ معمولی لباس میں، معمولی کبھی شاید لنگی میں بھی، ورنہ تو معمولی کپڑوں میں مولانا رہتے تھے۔ دیکھنے والا کوئی عالم نہیں سمجھتا تھا کہ یہ زبردست عالم ہے، یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے، یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے۔ میں نے آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں تو علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ خشیت ان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی تھی، اور اسی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام بلند عطا فرمایا
کہ وہ بہت سارے مدارس کی سرپرستی بھی فرماتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ مدارس کی، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں امارت شرعیہ کے قاضی القضات تھے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی رکن تھے، وہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے وہ صدر تھے، یعنی سب کی سربراہی وہ کر رہے تھے، خواص کی بھی اور عوام کی بھی۔ اب ہمارے درمیان سے ان کا اٹھ جانا یہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے غم کا، صدمے کا باعث ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو یاد کریں، ان کی عملی زندگی کو یاد کریں، لوگوں سے ان کی عملی زندگی کی معلومات حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی ان کی تعزیت ہے۔ اور اگر یہ نہیں رہا، یہ نہیں ہوا کہ ان کی جیسی خشیت، ان کے جیسی تواضع، ان کے جیسی کسر نفسی ہم نے اپنے اندر اگر پیدا نہیں کی تو یہ تعزیتی نشست برائے نشستن و برخاستن ہوگی۔